جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ناامید کا چھٹا سبق ہے. سبق شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ باتیں ہیں، یہ معلوم کرنی ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے فعل کسی کام کو کہتے ہیں، تو کام کرنے والا جو ہوگا وہ فاعل ہوگا. جیسے ضرب ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے مارا. تو مارنے والا کون ہے؟ ضرب زید، زید نے مارا. زید مارنے والا ہے، تو یہ زید اس فعل کا فاعل ہے. اور یہ فاعل جو ہوتا ہے اس کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش والا اعراب ہوتا ہے اس کا. دوسرے نمبر پر ہے مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو، یعنی جو فعل ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے، وہ کام جس پر واقع ہوا ہے وہ مفعول کہلائے گا. جیسے یہ مثال ہے ضرب زید عمرا. ضرب ایک فعل ہے، مارا. زید یہ اس کا فاعل ہے، زید نے مارا. عمرا عمر کو مارا. تو یہ مارنے کا جو فعل ہے، مارنے کا جو کام ہے، یہ عمر پر واقع ہوا ہے، اس لیے یہ عمر مفعول بنے گا. اور واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. اردو زبان میں دو اور اس سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ سارے جمع شمار ہوتے ہیں، لیکن عربی میں دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے اور تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. اور غائب کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود نہ ہو اسے غائب کہا جاتا ہے. اور حاضر وہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. اور متکلم اسے کہتے ہیں جو خود بولنے والا ہے. اسی طرح یہ اعراب ہے. تو اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم سنتے ہیں پیش، زبر اور زیر، یہ تین اعراب ہیں. تو ان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں ان کے دو اور نام ہیں. پیش کو ضمہ بھی کہا جاتا ہے اور رفع بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح زبر کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے اور نصب بھی کہا جاتا ہے. اور زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے اور جر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دو الگ الگ نام ہیں عربی میں. ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو تین نام ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ مبنی پر جب یہ پیش یا زبر یا زیر آئیں تو اس وقت ان کو یہ نام دیا جاتا ہے. اور یہ جو تین نام ہیں رفع، نصب اور جر، یہ مورب پر جب یہ اعراب آئیں، زبر زیر پیش آئیں، اس وقت ان کو یہ والے نام دیے جاتے ہیں. جیسے یہ قبل، یہ آگے ہم پڑھیں گے، اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی ایک قسم اس میں ظرف ہے، یہ مبنی ہے. اس مبنی پر یہ جو پیش آ گیا ہے اس کو ہم ضمہ کہیں گے. اور اس لفظ کو، یعنی جس لفظ پر یہ پیش آیا ہے، اس لفظ کو ہم کہیں گے یہ مضموم ہے. فتح کی مثال ہے، جیسے ضرب یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں یہ جو با پر زبر ہے اس کو ہم فتح کہیں گے. اور اس پورے لفظ کو ضربہ کو ہم کہیں گے مفتوح. یہ مفتوح ہے، یعنی فتح پر مبنی ہے. اور کسرہ کی مثال یہ ہے ہاؤلائی. ہاؤلائی یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے، تو اس میں آخر میں جو حمزہ کے نیچے زیر ہے اس کو کسرہ کہا جائے گا. اور پورا جو لفظ ہے ہاؤلائی یہ مکسور کہلائے گا. اور یہ جو نام ہے زبر زیر اور پیش کے رفع، نصب، جر، یہ مورب کے اعراب کے ہوتے ہیں. جیسے ضرب زید، زید یہ مورب ہے، اس کے آخر میں جو پیش ہے تو یہ مورب کا اعراب ہے، اس لیے اس کو رفع کہا جائے گا. اور یہ جو پورا لفظ ہے زید، اس کو کہا جائے گا کہ زید یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش والا اعراب ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے زید قائم. تو یہاں پر یہ زید، اس کے آخر میں جو پیش ہے یہ زید مورب ہے، اس لیے اس کو رفع کہا جائے گا. اور پورے اس لفظ کو یعنی زید کو مرفوع کہا جائے گا. تو یہاں پر یہ زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر زید کے اوپر رفع والا اعراب ہے، پیش والا اعراب ہے. اور نصب کی مثال یہ ہے رأیت زیدن.
یہ رأیت فعل ہے، اس کے اندر جو یہ ضمیر ہے یہ فاعل بن رہی ہے، میں نے دیکھا، اور آگے جو زید ہے، زید کو دیکھا، اس پر فعل واقع ہو رہا ہے، یہ زید یہاں پر مفعول بن رہا ہے، اور مفعول کا جو اعراب ہوتا ہے وہ نصب والا اعراب ہوتا ہے، تو یہاں پر زید مورب ہے، اس لیے اس کے آخر میں جو دو زبر ہیں ان کو ہم نصب کہیں گے، اور پورا جو لفظ ہے زید اس کو منصوب کہیں گے۔ اور جر کی مثال ہے غلام زیدن، یہ غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو زید یہ مورب ہے، اس کے آخر میں جو زیر ہے اس کو ہم جر کہیں گے، اور پورا جو لفظ ہے زید اس کو مجرور کہا جائے گا، اور یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس میں زیر والا اعراب ہوتا ہے۔ اور یہ جو فاعل ہے یا مبتدا ہے یا مفعول ہے یا مضاف الیہ ہے، ان کا یہ اعراب جب یہ مورب ہو پھر تو سامنے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر مبنی کوئی لفظ فاعل بن رہا ہو، یا کوئی مبنی لفظ ہے وہ مفعول بن رہا ہے، یا مبنی لفظ ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو وہاں پر لفظوں میں یہ فاعل کا جو اعراب ہے مرفوع ہونا، یا مفعول کا جو اعراب ہے منصوب ہونا، یا مضاف الیہ کا جو اعراب ہے مجرور ہونا، یہ لفظوں میں نہیں ہوگا، وہاں پر لفظ میں جو لفظ کا اپنا اعراب ہے وہی رہے گا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ یہاں پر رفع کی جگہ میں ہے، فاعل کی جگہ میں ہے، تو محلن یہ مرفوع ہے، ہم اس طرح کہیں گے۔ اسی طرح اگر وہ مبنی ادھر مفعول کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے، لفظوں میں اس کا جو اپنا اعراب ہے وہی اعراب رہے گا۔ اسی طرح اگر مبنی مضاف الیہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے، لفظوں میں وہ اسی طرح رہے گا جس طرح اس کا اپنا اعراب ہے، یعنی لفظوں میں مبنی ہے، لفظوں میں وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، محلن وہ مجرور کہلائے گا۔ تو اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے لفظ کی اقسام معرب اور مبنی پڑھی تھیں، تو اس میں مبنی میں ایک چیز اس میں غیر متمکن بھی تھی، تو اس سبق میں ہم اس میں غیر متمکن کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اس میں غیر متمکن کسے کہا جاتا ہے؟ غیر متمکن کا مطلب ہے کہ جو تبدیل نہ ہوتا ہو، تو چونکہ مبنی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، تو اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے، اس لیے یہ بھی ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، اس میں اعراب کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، 8 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مضمرات۔ مضمرات کا مطلب ہے ضمیریں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے اردو میں ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے جملے میں ہم اس کا نام لیتے ہیں، زید بہت سمجھدار آدمی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں، وہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے، تو بعد میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ، اس کا، اس کو، اس نے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ الفاظ ضمیریں کہلاتے ہیں۔ ان میں اسی شخص کی طرف یا اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو عربی زبان میں بھی اس طرح کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اور ان سے اس شخص کی طرف یا اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ضمیریں کل 5 قسم کی ہوتی ہیں، ہر ایک قسم کی یہاں پر شروع میں ایک مثال دی گئی ہے، آگے سب کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو ایک قسم ہے انا، اس میں سے ایک ضمیر ہے، میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ دوسری قسم ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، ضربتو، میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے مارا۔ تیسری قسم ہے یا خاص مجھے ایک مرد یا مجھے ایک عورت کو۔ چوتھی قسم ہے ضربنی، مجھے ایک مرد یا مجھے ایک عورت کو اس نے مارا۔ اور 5ویں قسم ہے لی، مجھے ایک مرد یا ایک عورت کے لیے۔ یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، 5 قسموں میں سے ایک ضمیر کی مثال دی گئی ہے۔ تو یہ کل 70 ضمیریں ہیں، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ ضمیر کی 5 اقسام ہیں، اور ہر قسم میں 14 صیغے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کل 70 ضمیریں بن جائیں گی۔ اور یہ 14 صیغے وہی ہیں جو صرف میں آپ نے گردان پڑھی ہے، اس گردان میں جو 14 صیغے ہوتے ہیں وہی یہاں پر بھی 14 ضمیریں بنیں گی، یعنی اسی طرح واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر، اسی طرح آخر تک 14 ضمیریں بن جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم
اس ضمیر مرفوع منفصل کو سمجھیں گے تو باقی کو بھی پھر سمجھنا آسان ہوگا۔ تو ایک قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل، اس میں یہاں اس کتاب میں ترتیب تھوڑی سی صرف کی گردان سے تبدیل ہو گئی ہے، آپ اسی طرح جس طرح صرف میں گردان کی ہے اسی طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ آخر میں 6 ضمیریں یہ غائب کی ہیں اور درمیان میں یہاں سے یہ 6 ضمیریں حاضر کی ہیں، اور شروع میں جو 2 ضمیریں ہیں یہ متکلم کی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے، اگر ہم صرف کی ترتیب سے چلیں تو یہ ضمیریں اس طرح بنیں گی۔ شروع میں یہ غائب کی 6 ضمیریں ہیں۔ سب سے پہلے ہوا، یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد۔ آگے ہما، یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے وہ 2 مرد۔ آگے ہم، یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب مرد۔ آگے ہیا، یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک عورت۔ آگے ہما، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے وہ 2 عورتیں۔ ہننا، یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب عورتیں۔ اور اس کے بعد 6 ضمیریں حاضر کے لیے ہیں۔ انتا، یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، تو ایک مرد۔ انتما، یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے، تم 2 مرد۔ انتم، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، تم سب مرد۔ انتی، واحد مؤنث حاضر کے لیے ہے، تو ایک عورت۔ انتما، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ہے، تم 2 عورتیں۔ انتن، جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے، تم سب عورتیں۔ اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ ایک انا ہے، یہ واحد کے لیے ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ اور دوسری ضمیر ہے نحنو، تو یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ تو یہ 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی ہیں۔ مرفوع کیوں کہلاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ یا تو مبتدا بنتی ہیں، آگے آپ پڑھیں گے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پیش کا اعراب ہوتا ہے، یا پھر یہ ضمیریں فاعل بنتی ہیں اور فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش والا اعراب ہوتا ہے، اس لیے ان کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اور منفصل کیوں کہا جاتا ہے؟ منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیریں کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں، یعنی کسی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ہے۔ یہ انا، یہ پوری ایک ضمیر ہے الگ، نحن پوری ایک الگ ضمیر ہے، کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ان کو منفصل کہا جاتا ہے۔ منفصل کا مطلب ہے جدا، الگ۔ اور دوسری قسم ہے مرفوع متصل، اس کو بھی مرفوع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فاعل بنتی ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس ضمیر کو بھی مرفوع کہا جائے گا۔ اور متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری ضمیریں فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے اس میں بھی وہی ترتیب ہے، کتاب میں یہاں پر متکلم کی 2 ضمیریں پہلے لائی گئی ہیں، پھر اس کے بعد 6 ضمیریں یہ حاضر کی ہیں، اور آخر میں یہ 6 ضمیریں غائب کی ہیں۔ آپ اس کو بھی اسی طرح جس طرح گردان یاد کرتے ہیں اسی ترتیب سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ضرب، یہ ضاد را با، یہ تو مصدر ہے، فعل ہے، اس کا مطلب ہے مارنا۔ آگے اس میں جو تا ہے، یہ تا ضمیر ہے جو متکلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، واحد متکلم کی طرف، اور یہ ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ضاد را با، یہ فعل ہے، آگے جو نا ہے یہ نا ضمیر ہے، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے۔ اور یہ ضمیریں فاعل بن رہی ہیں، ضربتو کا مطلب ہے میں نے مارا، تو میں جو واحد متکلم ہے وہ مارنے والا ہے، فاعل بن رہا ہے، اس لیے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع کی ضمیر کہلائے گی۔ اس طرح یہ 14 ضمیریں بن جاتی ہیں۔ تیسری قسم ہے منصوب متصل، تو 14 ضمیریں منصوب متصل کی ہیں۔ ان کو منصوب کیوں کہا جاتا ہے؟ منصوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیریں مفعول بنتی ہیں، تو آگے آپ پڑھیں گے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر والا اعراب ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو منصوب کہا جاتا ہے۔ اور متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں،
اس لیے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کو متصل کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی ترتیب ہے، 14 سیغے ہیں، 14 ضمیریں ہیں، تو آپ اسی گردان والی ترتیب کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں سے آپ یہ پہلے 6 غائب کی ضمیریں آپ یاد کر لیں، پھر اس کے بعد 6 حاضر کی ضمیریں یاد کریں، پھر آخر میں 2 متکلم کی ضمیریں یاد کر لیں۔ اس میں ضربہ یہ ایک فعل ہے اور اس کے ساتھ آگے یہ جو یا ہے ملی ہوئی، یہ ضمیر ہے منصوب متصل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارا اس نے نی مجھ ایک مرد یا مجھ ایک عورت کو، تو جس کو مارا جا رہا ہے وہ مفعول بنتا ہے، اس لیے یہ جو یا ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے تو یہ منصوب ہے، اور چونکہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے یہ متصل ہے، اس کو منصوب متصل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ضربہ مارا اس نے نا ہم کو، تو یہ ضمیر مفعول بن رہی ہے، ہم کو مارا ہے تو اس لیے اس کو منصوب کہا جاتا ہے، اور یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے ضمیر منصوب منفصل۔ اس کو بھی منصوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مفعول بنتی ہے، تو مفعول کا اعراب نصب والا ہوتا ہے، زبر والا، تو یہ اس لیے منصوب کہلاتی ہے۔ اور منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، الگ سے پوری ضمیر ہے، اس لیے اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی ترتیب ہے، یہاں سے آگے ایاہ ایاہما ایاہم ایاہ ایاہما ایاہن، یہ آخر تک 6 غائب کی ضمیریں ہیں۔ ایاک سے یہ درمیان میں ایاکن تک یہ حاضر کی ضمیریں ہیں، اور شروع میں ایا یا ایانا یہ 2 متکلم کی ضمیریں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھ ایک مرد کو یا مجھ ایک عورت کو اس نے مارا یا اس نے کہا، اس پر فعل واقع ہوتا ہے، یہ مفعول بنتا ہے۔ یہ ضمیریں فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں اس لیے ان کو منفصل کہا جاتا ہے۔ پانچویں قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ ان کو مجرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو مضاف الیہ بنتی ہیں یا پھر حرف جر ان کے شروع میں آ جاتا ہے، اور مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی جر والا زیر والا اعراب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے شروع میں حروف جر میں سے کوئی حرف آ جائے اس کا بھی اعراب مجرور والا ہوتا ہے، یعنی زیر والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اور متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیریں مضاف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں یا حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، الگ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو متصل کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی ترتیب ہے، 14 ضمیریں ہیں، شروع میں یہ لی لنا یہ 2 متکلم کی ضمیریں ہیں، یہ آگے لکا لکما لکم لکی لکما لکننا یہ 6 حاضر کی ضمیریں ہیں، اور آخر میں لہو لہما لہم لہا لہما لہننا یہ 6 غائب کی ضمیریں ہیں۔ ان کو بھی آپ اسی ترتیب سے پہلے غائب کی، پھر حاضر کی، پھر متکلم کی ضمیریں جس طرح صرف میں گردان کرتے ہیں اسی طرح آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کی حرف جر ہے، اس کے بعد آخر میں جو یا آگئی یہ یا ضمیر ہے۔ لام کا مطلب ہے کے لیے، تو یا ضمیر کے ساتھ ہی ملے گا، تو اس کا مطلب ہوگا مجھ ایک مرد یا مجھ ایک عورت کے لیے۔ اس طرح یہاں پر لام یہ حرف جر ہے، اس کے بعد نا جو آ گیا یہ نا ضمیر ہے، ہم 2 مردوں کے لیے، ہم 2 عورتوں کے لیے، ہم سب مردوں کے لیے، ہم سب عورتوں کے لیے، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ ضمیر کی 5 اقسام ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ 5 اقسام ہیں، ہر قسم میں 14 ضمیریں ہیں، تو اس طرح کل 70 ضمیریں بن جائیں گی۔ تو آپ ان ضمیروں کو گردان کی طرح یاد کریں روانی کے ساتھ، تاکہ جب بھی کسی جملے میں درمیان میں ضمیر آ جائے تو فوراً آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی ضمیر ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو آپ ان ضمیروں کو بھی یاد کریں اور ساتھ ساتھ ان کا معنی ترجمہ بھی یاد کریں۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔